چیمپئنز ٹرافی کے لیے 15 رکنی قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ کپتان محمد رضوان، بابر اعظم، فخر زمان، کامران غلام، سعود شکیل قومی اسکواڈ میں شامل۔ طیب طاہر، فہیم اشرف، خوشدل شاہ، سلمان علی آغا بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ عثمان خان، ابرار احمد، حارث رؤوف، محمد حسنین، نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی بھی چیمپئنز ٹرافی میں جوہر دکھائیں گے۔ میگا ایونٹ 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان میں منعقد ہوگا۔ قومی اسکواڈ چیمپئنز ٹرافی سے قبل کراچی اور لاہور میں ہونے والی سہ فریقی ون ڈے سیریز میں بھی حصہ لے گا، جس میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر مقررہ وقت میں مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف 7 فروری کو افتتاح کریں گے۔ 11 فروری کو کراچی نیشنل اسٹیڈیم کا افتتاح صدر مملکت آصف علی زرداری کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اعلان، کہا بارڈر پار بڑے لوگ ہیں جو ایک ایک پتھر کو بھی یہاں پہ نوٹ کر رہے ہیں، مگر ان کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب 16 فروری کو ہوگی۔ بھارت سمیت تمام کرکٹ بورڈز کو چیمپئنز ٹرافی میں آنے کی دعوت دی ہے۔ کچھ لوگ افتتاحی تقریب میں آئیں گے، کچھ سیمی فائنل اور کچھ فائنل پر آئیں گے۔ دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے، نہ چیف جسٹس بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی خط ارسال۔ خط چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کی اطلاعات پر لکھا گیا۔ خط جسٹس محسن اختر کیانی سمیت دیگر ججز نے لکھا، کہا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ گزشتہ روز ہمیں قائل کیا گیا کہ فوجی ٹرائل فیئر ٹرائل ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی سانحہ پی ایف میں کیا فرق ہے؟ وکیل خواجہ احمد بولے، 16 دسمبر والے افراد دہشت گردانہ واقعات میں ملوث تھے، ان کے ٹرائل کے لیے ترمیم کرنا پڑی تھی، جس کے بعد ملزمان کے ٹرائل ہوئے تھے۔ افواج پاکستان کے سول ملازمین پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے آئندہ سماعت پر دلائل جاری رکھیں گے۔ 10 مئی 2023 کے احتجاج کے مقدمے میں 10 پی ٹی آئی کارکنان کی سزا معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کر لی۔ 25,000 کے مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم۔ مقدمہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد احتجاج کرنے پر درج کیا گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام اسیروں کو رہا کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے سنجیدہ مذاکرات کا ٹاسک دیا تھا، لیکن یہ لوگ مذاکرات نہیں چاہتے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر گفتگو، کہا ہمارے کارکن یا تو لاپتہ ہیں یا غیر قانونی طور پر حراست میں ہیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ پی ٹی آئی کے بعد حکومت نے بھی مذاکراتی عمل ختم کر دیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی غیر ملکی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں تصدیق، کہا مذاکرات میں اس وقت تک تعطل ہے اور نہ ہی کوئی بریک ڈاؤن ہے، یہ ختم ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں بہت سے مطالبات ایسے تھے جن کی بنیاد پر اعتماد سازی ہو سکتی تھی، ان میں بہت سے مطالبات پر ہم نے غور کر لیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبے پر بھی ریڈ کراس نہیں لگایا تھا۔ قرضوں کے بوجھ تلے دبی وفاقی حکومت کی نوازشات، اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق اضافے کے بعد ہر رکن اسمبلی کو 5,19,000 روپے تنخواہ کی مد میں ملیں گے۔ تنخواہ میں اضافہ 1 جنوری 2025 سے لاگو ہوگا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی۔
لاہور ہائی کورٹ نے پی کا ترمیمی ایکٹ کل عدم قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر دی۔ وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، پی ٹی اے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، حکم امتناع جاری کیا جائے، درخواست گزار کی استدعا۔ عدالت نے کہا جواب آتے ہی حکم امتناع کی استدعا پر فیصلہ کر دیں گے۔ متنازع پی کا ایکٹ کے خلاف پی ایف یو جے کا یوم سیاہ۔ ملک بھر کے پریس کلبز اور یونین دفاتر پر سیاہ پرچم لہرائے گئے۔ سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات کی کوریج کے لیے صحافیوں کی سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت۔ پی کا ایکٹ قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے جعلی خبروں کے خاتمے کے لیے پی کا ایکٹ ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر پارلیمنٹ نے قانون سازی ضروری سمجھی۔ متنازع پی کا ایکٹ پر صحافیوں کی تجاویز لی جائیں، معقول تجاویز کو قبول کر کے ترمیم کے ذریعے حصہ بنایا جائے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ۔ گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو میں بولے جس روز اس حکومت کی حمایت ختم ہوئی یہ گر جائے گی۔ سیاسی کارکن ہوں اور مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل پر یقین رکھتا ہوں۔ پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ بات چیت سے قبل اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا۔ کوہاٹ میں امن جرگہ ختم۔ امن معاہدے پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا گیا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں معاہدے پر عمل درآمد کے لیے فریقین کی کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جرگے کی اگلی بیٹھک کا اعلان مشاورت کے بعد ہوگا۔ سوشل میڈیا کا نفرت پھیلانے میں بڑا کردار ہے۔ کرم امن معاہدے پر پورے ملک نے سکھ کا سانس لیا، لیکن شرپسندوں کو امن منظور نہیں۔ شرپسندوں کو سامنے لانا ہوگا۔ حکومت کرم میں مکمل امن چاہتی ہے۔ عوامی جمہوریہ چین کے پاکستان میں تعینات سفیر چیونگ زیڈونگ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ نیا سال پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گا اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ۔ پاک فضائیہ اور اس کے ہنرمند اہلکاروں کی تعریف کی۔ جدید جنگی چیلنجوں سے نمٹنے اور قومی تصوراتی اہمیت کے منصوبے کو بے مثال مدت میں مکمل کرنے پر پاک فضائیہ کی قیادت کے ویژن اور فعالیت کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کی پہلی مکمل ای وی بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے الیکٹرک بس میں سواری کی تفصیلی معائنہ بھی کیا۔ الیکٹرک بس میں جی پی ایس لوکیشن ریکارڈ، وائی فائی، یو پی ایس پورٹ اور دیگر سہولیات موجود۔ الیکٹرک بس میں 30 نشستیں اور 80 مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ الیکٹرک بس میں خصوصی افراد کے لیے ریمپ اور نشستیں مخصوص ہوں گی۔ مکمل الیکٹرک بس کے لیے 9 مخصوص چارجنگ اسٹیشنز قائم۔ پاکستان کی پہلی ای وی بس سندھ حکومت نے شروع کی۔ مسافروں کو کم قیمت میں سہولیات دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا مزید ای وی بسیں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لوگ اب ای وی بسیں خرید رہے ہیں۔ ہمارا فلیٹ ڈبل ہو جائے گا۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا مگر کرائے نہیں بڑھائے۔ ایک مسافر پر 40 روپے سبسڈی دے رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی اجلاس کے دوران ایم کیو ایم ارکان کا شور شرابہ۔ نعرے بازی سے ایوان مچھلی بازار بن گیا۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پیپلز پارٹی پر تنقید۔ کہا پیپلز پارٹی میں ننھے منھے ترجمانوں کا مقابلہ چل رہا ہے۔ 10 روپے کے 12 ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف محاذ کھڑا کر رہے ہیں۔
بلاول کی وزارت عظمیٰ کا راستہ ہمارے دروازے کے آگے سے گزرے گا۔ لیاری گینگ وار نہیں بھولے، ان کو اسلحہ لائسنس کس نے دیے سب کو پتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے پاس 5 منٹ کے گانے ہیں تو ہمارے پاس پوری فلم ہے۔ بھتے کی پرچیاں آج بھی دی جا رہی ہیں۔ نامعلوم افراد سے شروع ہونے والی ایم کیو ایم کی سیاست نامعلوم ترجمان پر آ گئی۔ حکومت سندھ کی ترجمان سعدیہ جاوید کا ایم کیو ایم کے ترجمان کے بیان پر رد عمل۔ کہا دنیا میں سیاسی جماعتوں کے ترجمانوں کے نام ہوتے ہیں، مافیاز کے نہیں۔ بلاول بھٹو کے خلاف ہرزہ سرائی پر ہر جیالہ پیپلز پارٹی کا ترجمان بن کر بات کرے گا۔ ایم کیو ایم منہ چھپا کر بیٹھ گئی اور نامعلوم ترجمان کو آگے کر دیا۔ خالد مقبول کی سوچ قربانی کی کھالیں چھیننے سے مخالف جماعت کے جھنڈے اتارنے تک محدود ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان لفظی جنگ۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا غیر جانبدار رہنے کا اعلان۔ کہا میں گورنر ہو کر کسی ایک جماعت کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ساتھ ہی پیشکش کی کہ وہ دونوں جماعتوں کے ترجمانوں کو گورنر ہاؤس میں بٹھا کر سمجھانے کو تیار ہیں۔ والدہ ایک شخص اور اس کے اہل خانہ سے ملنے پاکستان گئی تھی۔ 2 ہفتے کے بعد واپس آنا تھا لیکن نہیں آئی۔ میں نے والدہ کو واپسی کے لیے منانے کی بھی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ کراچی میں محبت کی تلاش میں آئی امریکی خاتون کے بیٹے کے انکشافات۔ جرمیا اینڈریو رابنسن نے ویڈیو بیان میں حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی اور میں نے ان کی واپسی کا ٹکٹ بھی کروایا تھا۔ والدہ ذہنی مریض ہیں، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہے۔ حکومت $1,00,000 دے شوہر کے ساتھ دبئی چلی جاؤں گی۔ کراچی میں محبت کی تلاش میں آئی امریکی خاتون نے نئی فرمائش کر دی۔ اونیجار رابنسن نے پاکستان کے مسائل پر بھی روشنی ڈال دی۔ بولی پاکستان کو نئی بسیں، نئی کاریں اور نئی کیب کی ضرورت ہے۔ رمضان چھیپا بولے ندال احمد میمن آئے اور خاتون کو ساتھ لے جائے۔ خاتون کو سیکیورٹی کی پیش نظر چھیپا ہاؤس میں رکھا گیا ہے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات ایک بار پھر سے مہنگی ہونے کا خدشہ۔ 1 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں $2 سے $6 فی لیٹر اضافے کا امکان۔ سمری اوگرا کو بھجوا دی گئی۔ منظوری وزیراعظم شہباز شریف دیں گے۔ اوگرا نے ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ فی کلو قیمت $3.68 بڑھ گئی۔ نئی قیمت $253.97 مقرر۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں $43.52 اضافہ۔ نئی قیمت $2,996.88 ہو گئی۔ لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین شالیمار ایکسپریس کو شاہدرہ پل پر حادثہ۔ ٹرین کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ لاہور آنے جانے والی تمام ٹرینوں کو روک دیا گیا۔ امدادی کام جاری۔ پنجاب حکومت نے موٹر سائیکل چلانے کی اسپیڈ مقرر کر دی۔ صوبائی کابینہ سے منظوری کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ نے موٹر سائیکل کی حد رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس سے زیادہ رفتار پر قانونی کارروائی ہوگی۔ ملتان میں بزرگ شہری پر تشدد کرنے والے سابق ایس ایچ او کو گرفتار کر لیا گیا۔ گزشتہ روز ایس ایچ او نیو ملتان نے بزرگ شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نوٹس پر گرفتاری کا حکم دیا۔ سابق ایس ایچ او کے خلاف 2 مقدمات درج۔